عدلیہ کیا کہتی ہے؟ آزاد عدلیہ. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کس کس نے سازش کر کے پاکستان کا رستہ کھوٹا کیا. اس کو یہ فکر ہے کہ غلام محمد ڈوگر واپس سی سی پی او لاہور لگا کہ نہیں لگا. اور کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ عدلیہ جتنا ٹائم عمران خان کو دے سکتی تھی اس نے دیا. اب جب اس کی ضمانتیں کینسل ہونا شروع ہوئی تو کسی نے پکڑنا تو تھا. تو لاہور کا ہی سی سی پی او نے پکڑنا تھا نا, لاہور کی پولیس نہیں پکڑنا تھا. تو وہاں پر لاڈلے کو ایک اور لاڈلا دے دیا گیا. لاڈلے کو کہا اپنے لاڈلے کے ساتھ کھیلو, فکر نہ کرو, اسی پیچھے بیٹھے ہیں. ڈوگر کو جس طرح اس عدالت نے ری انسٹیٹ کیا ہے, ڈوگر عدالت کی یاد تازہ ہو گئی ہے. وہ ایک ڈوگر تھا نا چیف جسٹس, اس کی عدالت کی یاد آج اس عدالت نے تازہ کر دی. پرویز الہی جیت گیا, انصاف ہار گیا. غریب کا جو مان تھا, جو پاکستانیوں کا مان تھا عدلیہ کے اوپر, وہ تو ٹوٹ چکا تھا, رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. یہ 2018 کے اندر ایک دھاندلی کے ذریعے آنے والا شخص اب دوبارہ عدالتی دھاندلی کے ذریعے آنا چاہتا ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں. یہ 2018 میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اب اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش عدالتی دھاندلی کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات جاوید ہاشمی صاحب بہت پہلے بتا گئے. یہ بات 2018 میں اگر 19 میں مریم نواز شریف کو سنے, انہوں نے کہی کہ اب عدالتی دھاندلی کے ذریعے اس لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی عوام اب اس ملک کے مستقبل سے اور کوئی کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے, پہرا دیں گے. بہت ہو گیا. آج گھر گھر میں بھوک ہے, معیشت تباہ ہے, مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا, اور جو ذمہ داران ہیں وہ بیٹھے ہیں عالی شان محلوں میں. آج کہا جا رہا ہے کہ عوام پہ ٹیکسز لگائے جائیں. آج کہا جا رہا ہے کہ عوام کو کہ قربانی دو. قربانی دیں عدلیہ کے جج, کریں اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کا خاتمہ. قوم کی اگر نمائندگی کرنی ہے, قوم کے جذبات کی اگر ترجمانی کرنی ہے, تو پھر فیصلہ کریں, اعلان کریں. نہیں تو یہ ڈوگر عدالتیں ہم نہیں چلنے دیں گے, یہ ڈوگر فیصلے ہم نہیں چلنے دیں گے. اور میں یہ کھل کے کہوں گا, سپریم کورٹ کا جج, اس کے بارے میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب, آپ کو اگلا کہہ رہے کی کر دیا پہ ہے. اگلا کہہ رہے او یار جج ہو, استعفیٰ دو. اور ماضی کے اندر اگر کوئی کسی جج کا سکینڈل آتا تھا, کسی جج کے اوپر انگلی اٹھتی تھی, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کرتا تھا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کراؤں گا. اگر تو یہ آڈیوز اصلی ہیں, میرا آج مطالبہ ہے ایف آئی اے سے, پاکستان کے تمام اداروں سے, ان آڈیوز کی فوری طور پر فورینسک کرائی جائے. اور اگر فورینسک کے اندر یہ آڈیوز اصلی ثابت ہوتی ہیں, جو اصلی ہیں, تو میرا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ پاکستان کا مطالبہ ہے, فوری طور پر جوڈیشل کمیشن کے اندر انکوائری لگائی جائے. اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا, یہ بینچ توڑ دیا جائے. اس بینچ میں بیٹھے ججز جب تک فیصلہ نہیں آتا, پرویز الہی کہتا ہے کہ مظاہر نقوی دے کول لواؤ, محمد خان بھٹی اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے. آج ایک اشتہاری
جس کو سب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کار بیٹھا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کریں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں، کنٹیمپٹ آف دی کورٹ لگانی ہے میرے پہ لگاؤ، اندر کرنا ہے مجھے اندر کرو، اپنی عدالت میں بلاؤ، میں تمہارے منہ پہ کھڑے ہو کے کہوں گا کہ انصاف کا بول بالا کرو۔ انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ آج پاکستان کو کھڑے ہو کے اپنے لیے انصاف لینا ہوگا، آج پاکستان کو احتساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ثاقب نثار کو احتساب کیا ہوتا، آج بھی میرا مطالبہ ہے ڈیم فنڈ کے پیسوں کا ثاقب نثار سے حساب لیا جائے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ آج بھی میرا مطالبہ ہے جج ارشد ملک جو کہہ گیا اس کے اوپر اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب کیا جائے، یہ قوم کا مطالبہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے استحکام کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے اس پیارے وطن کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس وطن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ہمیں کڑا احتساب کرنا ہوگا، اور یہ احتساب ہمیں عدلیہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ عدالتوں میں بلا کے آپ بے عزتیاں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں؟ کس قانون اور آئین کے تحت آپ کو یہ اختیار ملا ہے؟ اور اپنے خاندانوں کو نوازتے ہیں۔ میں آج بتا رہا ہوں، اب چونکہ آپ کے بارے میں آپ کا کچا چھٹا آ چکا ہے، آپ کے کچے چھٹے ابھی اور کھلنے والے ہیں، آپ کے بارے میں اور چیزیں آنے والی ہیں۔ آپ جس طرح اس لاڈلے کو پالتے رہے، اس لاڈلے کی پرورش کرتے رہے، اس لاڈلے کو مسلط کرتے رہے، ابھی بھی باز آ جائیں، ابھی بھی اور کچھ نہ کریں۔ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ ڈوگر کی پٹیشن لگتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ جی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ وہ لوگ ہیں جو آپ کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ جس وقت سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا تھا، قوم کو اس وقت سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا، اس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ اب اور نہیں بھگتیں گے، مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔